بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم آج جرأت اور بہادری پر بات کریں گے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ جتنا جڑ جاتا ہے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام قوتوں کی اصل اور تمام قوتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، کیونکہ تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ جو شخص جتنا سچا ہوتا ہے اتنا جرأت مند ہوتا ہے۔ کبھی آپ دو آدمیوں کی بات سن کر دیکھیں، جو سچا ہوتا ہے اس کی بات بڑی واضح اور آواز بڑی بلند ہوتی ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی آواز میں کبھی وہ آہنگ نہیں ہوتا جو سچے کی بات میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے۔ آپ دیکھیں کیسے کفار کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے۔ ہجرت کا سفر اگر آپ دیکھیں تو ہجرت کے سفر میں دشمن غار ثور کے بالکل قریب آ چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں بالکل مطمئن تھے، اور حضرت ابو بکر کو تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ آگے پھر جب ہجرت کا سفر ہوا اور اس میں سراقہ بن مالک بن جوشم نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا، آپ کے قریب آنا چاہا، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی فکر نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مہربانی کی اور سراقہ کے جو گھوڑے تھے ان کے پاؤں زمین میں دنسا کے اپنے نبی کی مدد کی۔ بہرحال میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو حق پر ہوتا ہے تو وہ جرأت مند ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہم نے یہ تربیت دینی ہے کہ وہ ہمیشہ خود بھی سچ بولے، اور جس بات کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو جرأت کے ساتھ لوگوں کو بتائیں بھی۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ان کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کا اظہار بھی کر سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس بات کا اظہار کرنے نہ کیا تو ان کے اس بات کو غلط سمجھنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں انہیں سمجھائیں، ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں، ان کو باقاعدہ اس کی مشق کرائیں، اور اپنے جو زندگی کے رویے ہیں اس کے ساتھ ان کے اندر یہ چیزیں ڈال دیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ہم ان دونوں کو اگر دیکھیں تو حضرت ابو بکر دبلے پتلے اور نرم مزاج ہیں، حضرت عمر ان کے مقابلے میں بڑے اونچے لمبے، بڑے طاقتور، بڑے روب داب والے اور سخت مزاج ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر کی اگر آپ ایمانی قوت کا اندازہ کریں، ان دونوں کا تقابل کریں، تو حضرت ابو بکر کی ایمانی جرأت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ایمان والے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے طاقتور اور باروب شخص بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر کے ایمان کا پوری امت کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، پوری امت کے ایمان کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے، تو حضرت ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کے لیے خود بیعت کر دی تھی۔ اس ایمان نے حضرت ابو بکر کو وہ جرأت دے دی تھی کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے کہ حضرت عمر بھی حیران ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے جس جرأت ایمانی کے ساتھ فتنہ ارتداد کو سنبھالا اور
جس جرت کے ساتھ انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا وہ حضرت ابوبکر ہی کا حصہ تھی۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر مجبور ہو گئے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ نہ دے رہے تھے، ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی مخالفت کی، لیکن حضرت ابوبکر نے ان کو ڈانٹا اور ان کو کہنے لگے کہ عمر، جاہلیت میں تو تم بڑے غیرت والے تھے، بڑے جرت مند تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے۔ اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا، وہ حق پر تھے، وہ صحیح بات اختیار کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی جرت دے دی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر حق پر ہوں گے جرت آپ کے ساتھ ہوگی، حق پر نہیں ہوں گے تو انسان کے اندر جرت نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں باتیں کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور دوسری بات اس حق کا اظہار بھی کرنا ہے، یہ باتیں اگر بچے کی طبیعت میں ہم نے نہ ڈالیں، بچے کو نہ سکھائیں، تو وہ حق کو سمجھتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہ کر سکے گا، وہ برائی کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی مخالفت نہ کر سکے گا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھیں گے تو اسلامی معاشرہ برباد ہو جائے گا اور فرد کا معاشرے سے تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے والدین اور تربیت کرنے والوں پر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان، اخوت، تقوی، رحم، ایثار، عفو درگزر کے جذبات کو راسخ کریں، ان کے اندر اتنی جرت پیدا کریں کہ جس چیز کو حق سمجھتے ہوں اس کا اظہار بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں، خواہ معاشرہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ حق کے بارے میں ان کے اندر عمل کرنے کی اور اظہار کرنے کی جرت ہونی چاہیے، تاکہ بچے جب جوان ہوں اور اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، تو وہ اپنی ذمہ داریاں جرت مندی کے ساتھ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو